إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله أحد بهذا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تمام قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم سکھانے کی اور آپ لوگوں کو علم سیکھنے کی توفیق دی ہے۔ اور ہم اللہ رب العزت سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طریقے سے علم سیکھنے کی، سکھانے کی اور خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، میں پہلے دن سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں اور ہر درس سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ علم سیکھنا اور مستقل سیکھنا یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو یا یاد نہ ہو، میں نے پہلے دن بھی مجھے یاد ہے کہ چوتھا یا پانچواں درس تھا میرا، تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ علم کے راستے میں مجھے امید ہے یا پھر یوں سمجھے غالب گمان ہے کہ آخر چل کر صرف 4 لوگ بچیں گے، یعنی 4 لوگ سے زیادہ نہیں بچیں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میری بات؟ میں نے یہ بات عرض کی تھی جی۔ تو ظاہر سی بات ہے، علم کا راستہ کافی آسان راستہ نہیں ہے، یہ کافی مشکلوں کا راستہ ہے، کافی تکلیفوں والا راستہ ہے، یعنی یہ قربانی مانگتا ہے، یہ وقت مانگتا ہے، یہ دولت مانگتا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بہت بڑے آزمائشوں سے گزر کر اسے علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اور علم کے یہ تقاضوں میں سے ہے یا الفاظ دیگر علم یہ چیز مانگتا ہے۔ اور جب میں علم کہتا ہوں ساتھیوں، یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ علم کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا، اور ہو سکے تو میری بات کو آپ لوگ غور سے سمجھیں کہ ہم عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں، جیسا پہلے بھی ہم نے کہا ہے، کہ علم بس جو ہے چند کورسز کا نام ہے یا 2 سال نہیں۔ اگر آپ صرف ایک مثال، اگر آپ وقر رب زدنی علما اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں اہل حدیثوں کے، علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ، یہاں پر میں خاص کر بعض طلباء جو سمجھتے ہیں کہ استاد کے پاس تھوڑا کچھ علم ہے، استاد تھوڑا کچھ جانتے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے مخلصتاً بحیثیت استاد، بحیثیت معلم نصیحت کرنا چاہوں گا کہ میرے تمام تلامذہ کو کہ آپ لوگ جبھی بھی وقت ملے علماء کی زندگی پڑھیں۔ سبحان اللہ، علماء کی زندگی پڑھیں۔ جب کبھی آپ کو تھوڑا سا وقت ملے، دیکھیں کہ علماء نے کس طریقے سے علم حاصل کیا ہے۔ بدقسمتی ہوتی ہے، ہمیں علماء کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں ان کی زندگیاں آپ پڑھیں، اور یقین مانے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے آنکھ میں آنسو آ جائیں گے، اور آپ کو اور بھی شوق ہوگا کہ علم سیکھیں، کیونکہ اس کے اندر کافی سارے فوائد ہوتے ہیں۔ ساتھی، میں بس آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں
ہمارے شیخ کا، شیخ ابوالکلیم مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ. ظاہر سی بات ہے مجھے کبھی ایسا موقع تو نہیں ملا کہ میں براہ راست ان کے ساتھ سالوں گزاروں، لیکن جب کبھی ہمیں وقت ملا، کیونکہ مسلسل میں ان سے رابطے میں بھی رہتا ہوں اور کئی بار میں ان سے مل بھی چکا ہوں الحمدللہ، تو شیخ نے ایک اپنا واقعہ بیان کیا جو کافی، یعنی یوں سمجھے بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ بعض الفاظ دل کو چھو جاتے ہیں. شیخ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے والد محترم نے اور ان کے بھائی آگرہ چلے گئے، اور آگرہ سے جب وہ واپس آئے تو وہ سردیوں کے لیے انہوں نے سویٹر لایا. سویٹر جب لے کر آئے تو شیخ کہتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے وہ دور میں امیزون فلپکارٹ وغیرہ نہیں تھا، ظاہر سی بات گاؤں گاؤں جانا پڑتا تھا. جب وہ گئے اور واپس آئے، اب آپ دیکھیں، کہتے ہیں شیخ کہ جب وہ سویٹر لے کر آئے، جیکٹ آپ سمجھیں یا جرکن آپ سمجھیں سردی سے بچنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے سائز کا پڑا، یعنی شیخ کے سائز سے کافی وہ کم تھا. شیخ کہتے ہیں کہ پوری سردی ہم نے بغیر سویٹر کے گزاری. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی دیکھیں آپ، کہتے ہیں، اور پھر شیخ خود کہتے ہیں کہ یہ میری ہی نہیں، کئی سارے علماء کی ایسی زندگی ہوتی ہے کہ بڑے ہی مشکل سے وہ علم حاصل کرتے ہیں، بڑے ہی تکالیف، بعد میں اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، یہ بات یعنی مقدمے کے طور پر اس لیے بتا رہا ہوں کہ بسا اوقات بعض طلبا کہتے ہیں کہ آج ہمیں سر میں دکھ رہا ہے، آج ہمیں پیٹ میں دکھ رہا ہے، آج ہمیں آنکھ چبھ رہی ہے، درس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ اٹھا کر دیکھیں، ابن اثیر کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے کتابیں لکھی تو پیرالائز تھے وہ، یعنی وہ فالج کا شکار ہو گئے تھے. آپ یعنی آپ مانیں گے اس بات کو؟ یعنی انسان پیرالائز ہے اور اس حالت میں کتابیں لکھ رہا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہے اور جیل کے اندر آپ تعلیم دے رہے ہیں. ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ غبار خاطر آپ اٹھا کر دیکھیں، جیل میں کیسی کیسی کتابیں انہوں نے لکھی. تو تکلیفیں آتی رہیں گی، پریشانیاں آتی رہیں گی، لیکن انسان ہی شوڈ بی مینٹلی، یعنی اگر آپ ظاہر سی بات ہے، سکندر بھائی سے جب میری بات ہوئی تھی تو میں نے یہی سمجھا تھا کہ میرے جو درس ہوں گے وہ انگلش میں ہوں گے، لیکن کیونکہ اردو میں ہے تو یوں سمجھے آپ، جیسا ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، یو ہیو ٹو بی مینٹلی اسٹرانگ، آئی مین اسٹرانگ ایز اے راک، یعنی آپ کو ذہنی طور پر کافی جو ہے مضبوط رہنا چاہیے، خاص کر علم کے راستے پر. یہ راستہ جو ہے ان لوگوں کا ہے جن کے حوصلے جو ہے چٹانوں کے مانند ہیں، یعنی جو ضدی ہیں. ضدی نیگیٹو انداز میں نہیں، منفی انداز میں نہیں، یعنی یوں سمجھے آپ، یعنی وہ جو جس چیز کو ٹھان لیتے ہیں وہ ٹھان لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مدد طلب کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے طالب علم کا جو مزاج ہوتا ہے، اگر میں کہوں ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے. یعنی اس کا سوچنے کا نظریہ، اس کا چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا. اور علم، بات دوسری طرف چلی جائے گی. علم کیا ہے؟ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ نے، علم بس یہ نہیں کہ چند 2 مہینے یا 3 سال نہیں، علم کے اندر کافی سارے اس کے جو ہے شاخیں ہیں، کافی سارے اس کے اندر جو ہے علوم ہیں. مثال کے طور پر علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو علم ہے اصول دین کا. کیا معنی؟ جو عقائد ہیں. مثال کے طور پر کیا عقائد ہے؟ اللہ رب العزت کے افعال، اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کے اسماء، اللہ رب العزت کے صفات. یہ تمام کیا ہے؟ اصول دین ہے. اس کو سمجھنا ہے، یہ ایک علم ہے، علم العقیدہ آپ کہہ سکتے ہیں. دوسرا ہے اسی علم العقیدے میں آپ دیکھیں تو ان ان چیزوں کا علم یا ان فرقوں کا علم جو گمراہ ہو چکے ہیں. یعنی اہل بدعت کا منہج کیا ہے، اہل بدعت کس طریقے سے گمراہ ہوئے ہیں، اہل بدعت کون ہے، اور اس پر بھی کتابیں لکھی ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محض خیالی بات نہیں. اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، مثال کے طور پر الملل والنحل آپ اٹھا کر دیکھیں، خبیثات الاقوان فی افتراق الامم علی المذاہب والادیان، یہ تمام کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، واضح طور پر آپ کو ملیں گی. کیوں لکھی امام شہرستانی نے یا اسی طریقے سے دوسرے علماء نے؟ تاکہ اس کا بھی آپ لوگوں کو علم. جرح و تعدیل آپ اٹھا کر دیکھیں، کافی سارے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہے کہ جرح، یعنی آپ جانتے ہیں جرح و تعدیل کسے کہتے ہیں؟ کریٹیسزم اور اپریزل جو ہوتا ہے، یعنی راوی کے متعلق گفتگو کرنا، اس کے جو قواعد ہیں، اسی طریقے سے اس کے جو ضوابط ہے، اس کے جو اصول ہے، پھر اس کے جو ائمہ ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کے جو ائمہ ہیں، یعنی بہت، مثال کے طور پہ ابن عدی رحمہ اللہ ہے، یا امام الذہبی ہے، یا ابن حجر ہے، یا ابن سعید القطان ہے، اس سے پہلے شعبہ ابن الحجاج ہے، یا ابن معین ہے. پھر انبیاء کا علم، ظاہر سی بات ہے قصص جو ہے قرآن مجید کا ایک اہم حصہ ہے. اور قصص کے اندر آپ دیکھیں بسا اوقات ایک ہی قصہ
دوبارہ قرآن مجید کے اندر دہرایا جاتا ہے، ایک ہی قصہ تھوڑے سے لفظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، ایک ہی قصہ، یعنی بہت گہرا ربط ہے۔ میں کبھی انشاءاللہ جب آپ کو قرآن انشاءاللہ تفسیر یا قرآن کی کوئی سورہ میں آپ کو بتاؤں گا، تب آپ سمجھیں گے ارے قرآن تو ایسا پڑھنا چاہیے، ہم کیسے پڑھ رہے تھے؟ تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال ابھی ہم دوسری طرف ہے، تو ظاہر سی بات ہے کیا ہے، قصص الانبیاء، اس پر بھی کتابیں لکھی گئی، ابن جوزی نے، ابن کثیر نے۔ پھر اسی طریقے سے آداب انبیاء، کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے آداب کیسے تھے، یعنی ان کے جو ہے اخلاق کیسے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ زاد المعاد اٹھا کر دیکھیں، شیخ ارشد نے جو زاد المعاد، ابن قیم کی، سفر السعادہ مجد الدین فیروز آبادی کی، پھر اللہ رب العزت کی اسماء و صفات ہے، پھر راویوں کا علم ہے، علم الرجال، اسماء الرجال، پھر علل حدیث کے بسا اوقات حدیث کی سند تو صحیح ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علل، یعنی علل کا مطلب کیا ہے، ہڈن ڈیفیکٹ، یعنی ایک ایسا جو نقص ہوتا ہے، ایسی غلطی ہوتی ہے جو چھپی ہوتی ہے، جس کو وہی پہچانتا ہے جو علل حدیث کے اندر ماہر ہو۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں کی توجہ ہے تو میں مثال دیتا ہوں، توجہ نہیں ہے تو آگے بڑھتا ہوں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ صرف دو لوگوں کی توجہ ہے، یعنی باقی سب سو رہے ہیں؟ جی، دیکھیے آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شیخ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ لوگوں سے ناراض ہونے کا، اور نہ ہی اتنی فرصت ہے۔ میں تفصیل سے پڑھا رہا ہوں تو میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جواب دیں، نہ میں آپ لوگوں کے پاس یوں سمجھے علاج و معالجے کے لیے پیسے پوچھنے آیا ہوں، نہ میں اپنے کیا کہتے ہیں کسی ادارے کے لیے چندہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات آپ لوگ ضرور یاد رکھیں۔ ہاں، بس اتنی چیز آپ لوگوں سے چاہتا ہوں، اور وہ ہے توجہ، کانسنٹریشن، ڈیڈیکیشن، یہ چیز میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری آپ اٹھا کر دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ مأمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احرام کی حالت میں نکاح کیا۔ کس حالت میں؟ احرام کی حالت میں۔ اب آپ ظاہر سی بات بتائیے مجھے، کیا احرام کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے؟ اب اب یہ دیکھیے، اس کی تفصیل آپ پڑھیے، میں نے اشارہ کر کر گیا ہوں ذہین طلبہ کے لیے، اب آپ اس پر ریسرچ کریں۔ حدیث تو بخاری میں ہے، لیکن کیا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بہرحال یہ بس میں اگزامپل دے کر آگے بڑھ رہا ہوں، جواب میں ابھی نہیں دوں گا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی اور دوسری طرف چلی جائے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ ثقات، بسا اوقات ثقات ہوتے ہیں، بسا اوقات مجروحین ہوتے ہیں۔ ثقات کے اوپر ابن حبان نے کتابیں لکھی، اسی طریقے سے مجروحین کے اوپر، یعنی ثقات سے وہ مراد وہ راوی جو ثقہ ہے، مجروحین سے وہ مراد وہ راوی جن پر جرح ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو نحو ہے، صرف ہے، معنی ہے، بدیع ہے، اس کا علم ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یعنی اسی طریقے سے احادیث کے اندر، جس طرح قرآن مجید کے اندر اسباب نزول ہوتے ہیں کہ آیت کب نازل ہوئی، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اسی طریقے سے حدیث کے متعلق بھی ہوتا ہے کہ یہ حدیث کب وارد ہوئی، یہ حدیث کس پس منظر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ پھر اسی طریقے سے دعوات ہے، دعاؤں کا علم کہ کون سی دعا کب پڑھنی چاہیے، پھر اس سند کا علم، پھر اصول حدیث، پھر قرآن کے متعلق علم، یعنی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، البرہان فی علوم القرآن، بہت ساری کتابیں ہیں۔ پھر آداب، یعنی آداب کے اوپر کہ قرآن مجید کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، جیسے امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی التبیان فی آداب حملۃ القرآن، البیان، یہ پورے آداب قرآن سے متعلق۔ پھر فضائل قرآن سے متعلق، پھر حدیث کی جو شروحات ہے، اربعین ہے، کافی سارے اربعین ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے صرف اربعین نووی ہے، نہیں، اربعین نووی ہے، اربعین ولی اللہ ہے، اربعین ملا القاری ہے، اربعین ثناء اللہ مستری ہے، اربعین ابن تیمیہ ہے، کافی سارے اربعین ہے۔ پھر اربعین ہے، پھر تجوید ہے، پھر حکم ہے، یعنی حکم سے مراد جو اسلاف کے ایسے قول، جسے ہم کہتے ہیں نا کوٹیشنز کہتے ہیں یا پرووربس کہتے ہیں، اسلاف کے اعلیٰ سے اعلیٰ جو اقوال ہوتے ہیں، کتنے، جیسے ابن جوزی نے صفت الصفا لکھی، امام ابن نے ہلۃ الاولیاء لکھی، پھر اصول فقہ ہے، پھر اقسام القرآن ہے، پھر زہد اور ورع ہے۔ زہد اور ورع سے کیا مراد کہ سلف جو ہے کس طریقے سے آخرت سے محبت کرتے تھے اور کس طریقے سے وہ دنیا سے بے رغبت تھے، یعنی دنیا کی کوئی خواہش انہیں نہیں تھی۔ سبحان اللہ، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سیدنا سالم بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ طواف کر رہے تھے، تو ہشام بن عبد الملک جو گورنر کا بھائی تھا ان کے پاس آیا، کہا کہ ما تشتہی، سالم کیا مانگتے ہو؟ تو کہا اما تشتہی من اللہ سبحانہ و تعالی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ سے چھوڑ کر تم سے مانگوں گا؟ اب وہ پریشان ہو گیا، اور وہ کعبے کے باہر یعنی حرم کے باہر جا کر وہ جو ہے کھڑا ہو گیا، اور
جب سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر کر باہر آئے تو پوچھا، اب پوچھو، اب تو تم مسجد میں نہیں ہو، اب تو تم حرم میں نہیں ہو، اب بتاؤ کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو کہا کہ دین مانگو یا دنیا مانگو یا آخرت مانگو؟ کہتے ہیں کہ آخرت کی تو کوئی خواہش میں پوری نہیں کر سکتا، دنیا کی اگر کوئی خواہش ہے تو مانگو۔ تو سبحان اللہ ساتھیوں، سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دنیا اپنے رب سے نہیں مانگتا، تم سے کیا مانگوں گا؟ یعنی دنیا تو میں اس سے نہیں مانگتا جس نے دنیا پیدا کی ہے، میں اس سے دنیا نہیں مانگتا، یعنی اللہ سے میں دنیا نہیں مانگتا، تو تم سے کیا مانگوں گا؟ آخرت کی کوئی بات ہے تو بتاؤ، دنیا تو میں اپنے رب سے بھی نہیں مانگتا۔ یعنی سبحان اللہ، یعنی سلف دنیا سے جو ہے وہ بے نیاز تھے، یعنی دنیا کی طرف ان کی کوئی، یعنی دنیا کی طرف وہ انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ آج کل طلبا کو ہم دیکھتے ہیں کافی وہ، ارے آپ کے پاس جو علم ہے، سبحان اللہ، یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے پاس جو نعمت ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر امراء کو، سلاطین کو، حکمران کو معلوم ہو جائے کہ علم کے اندر جو اطمینان ہے، جو سکینت ہے، تو وہ ہم سے لڑیں گے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سکون اللہ رب العزت نے کس کو نہیں دیا؟ وہ سکون اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو، حکمران کو، سلاطین کو تک نہیں دیا۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی تو بعض تو کتابیں ہیں زہد اور ورا کی، جیسے امام غزالی نے رکھی، امام احمد بن حنبل نے، عبداللہ بن مبارک نے، پھر ہے ناسخ اور منسوخ کی، جیسے ابن العرابی نے، ابو القاسم نے، ابو داؤد، بہت سارے علماء نے۔ پھر تاریخ کی کتابیں جیسے ابن اثیر نے، ابن کثیر نے، امام ذہبی نے تاریخ کے اوپر لکھی، پھر خلفاء الراشدین نے، پھر ان لوگوں کے متعلق جو یعنی ضعفاء ہے، یعنی ضعیف راوی ہے، جیسے کتاب الضعفاء ہوتی ہے، پھر مغازی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑائیاں، پھر طبقات ہیں، یہ طبقات الحنفیہ، یعنی علماء جو گزرے ہیں وہ کن کن طبقات میں آتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ساتھیوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو مختصر سی باتیں ہیں، یہ تمام چیزیں علم کے اندر آتی ہے۔ جب یہ تمام چیزوں کے متعلق ہمیں علم ہو تب ہم کہلائیں گے کہ یہ شخص طالب علم ہے، عالم نہیں۔ عالم تو آپ چھوڑ دیں، جب یہ پورے علوم کی مہارت آپ کے پاس ہوگی، یہ پورے علوم میں آپ چند کم از کم 20 سے 40 کتابیں ایک ایک علم کے متعلق پڑھیں گے استاد کے نیچے رہ کر، اور غور کریں گے اور سمجھیں گے، تب جا کر آپ کو کہا جائے گا ہاں دل نواز طالب علم ہے، ہاں سکندر طالب علم ہے، ہاں انیس طالب علم ہے، جب کہا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایگزام لکھا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ساتھیوں، یعنی علم جو ہے کافی جو ہے مشکلوں سے حاصل ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ہر روز میں مقدمے میں اس لیے کہہ رہا ہوں ساتھیوں کہ آپ لوگ اللہ رب العزت سے، میں بھی اور آپ بھی، اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کریں یا اللہ ہمیں مستقل علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی راستے پر ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ خوش قسمت ہے وہ لوگ، میں بغیر جھجک کے علی وجہ البصیرت، یہ بات اظہر من الشمس کی طرح واضح ہے کہ جو لوگوں کو اللہ رب العزت علم کی توفیق دے رہا ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے ان لوگوں کے اوپر جو علم سیکھ رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ شیطان کے فتنے سے، شیطان کے وار سے آپ اللہ رب العزت کی پناہ طلب کریں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ لوگ جو ہے علم حاصل کریں۔ کیوں؟ جتنا آپ علم حاصل کریں گے اتنا آپ کے اوپر جو ہے گناہ واضح ہو جائے گا، اتنا آپ کے اوپر شرک واضح ہو جائے گا، بدعت واضح ہو جائے گی، خرافات واضح ہو جائیں گے، آپ مصلح بنیں گے، یعنی آپ اصلاح کریں گے، فساد سے آپ روکیں گے۔ کیوں؟ آپ کے پاس ٹھوس دلائل ہیں، بصیرت ہے آپ کے پاس، فقاہت ہے آپ کے پاس، ذہانت ہے آپ کے پاس، آپ واضح طور پر برائی دیکھیں گے، آپ روکیں گے، کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، منہج کے خلاف ہے۔ تو کافی سارے لوگ کیا کریں گے؟ رجوع ہو جائیں گے، گناہ سے جو ہے توبہ کریں گے، اور شیطان کی جو چال ہے اس کو آپ ناکامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ تو شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ علم حاصل کریں۔ اور علم کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے بس 2 3 کتابیں پڑھ لیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھیں، نہیں، کافی سارے علوم ہوتے ہیں۔ چلیے، جو بات میں پچھلے درس میں یا پچھلے مجلس میں کر رہا تھا، اور یہ آخری نشست ہے اس موضوع کی، کہ بغیر علم کے ہم گفتگو نہ کریں ساتھی۔ کیوں؟ میں نے کل بات واضح طور پر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی کہ اللہ رب العزت کے متعلق، دین کے متعلق بغیر علم کے گفتگو کرنا یہ شرک سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کل، ہے کہ نہیں؟ بارک اللہ فیک۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب آج ہم دیکھیں گے، آج کیا سمجھیں گے؟ اب آپ پوچھ سکتے ہیں بتائیے
استاد کہ آج ہم کیا سمجھیں گے؟ آج ہم ایک بات سمجھیں گے. کیا سمجھیں گے؟ میں ٹائپ کر دیتا ہوں کہ ہم ایک چیز کی عادت ڈالیں گے، اور وہ عادت ہے لا ادری کی. کس چیز کی؟ لا ادری کی. ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں ہے. یعنی اس چیز کی ہم عادت ڈالیں گے. یعنی ہم نہیں جانتے، کیا مطلب؟ ہم نہیں ڈالتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بغیر جبھی بھی ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں ہے. اس چیز کی عادت ڈالیں گے. اکثر ہوتا کیا ہے، آپ کو سوال پوچھا، آپ کہتے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں نے سمجھا، نہیں یہ علم نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ زن ہے. اور زن کی پیروی کرنا چاہیے یا زن کی پیروی نہیں کرنا چاہیے؟ بتائیے آپ لوگ. زن ازمپشن کی پیروی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. بارک اللہ فیک دل نواز. زن کی پیروی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ علم نام ہے یقین کا، علم نام ہے سرٹینٹی کا، علم نام زن کا نہیں ہے. جب تک کہ دلائل آپ کے پاس نہ ہو تب تک آپ محض خام خیالی پہ گفتگو نہیں کریں گے. اور ہم کیا کہیں گے ہمیشہ؟ لا ادری کہیں گے. کیوں ساتھیوں میں نے یہ بات کیوں کہی؟ بس میں آپ کو یہاں پر چند اقوال نقل کروں گا اور بات کو مدلل سمجھاؤں گا. اور کافی مشکل کے بعد میں نے اقوال جمع کیے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میری باتوں کو غور سے سنیں. ان اقوال کو مختلف علماء نے نقل کیا ہے. مثال کے طور پر امام عبد البر رحمہ اللہ نے الجام بیان العلم و فضلہ میں نقل کیا ہے. امام ابو نعیم نے ہلۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے. خطیب بغدادی نے الفقی والمتفقی کے اندر نقل کیا ہے. ابن قیم نے، بہت سارے علماء نے. لا ادری. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علم تین چیزوں کا نام ہے. ایک تو قرآن، دوسری سنت، اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. یعنی ایک تہائی علم، 33% آف دا نالج از آئی ڈو ناٹ نو، آئی ڈونٹ نو. یہ کیا ہے؟ علم ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عالم کی ایک محافظ یعنی جنہ، جیسا آپ روزوں کے رمضان میں ایک حدیث سنتے ہیں، الصوم جنہ. روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. ڈھال کیا ہے؟ ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو بچاتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے، شیلڈ جسے ہم کہتے ہیں. عالم کی ڈھال کیا ہے؟ لا ادری. عالم کی ڈھال ہے، یہ عالم کو بچاتی ہے، طالب علم کو بچاتی ہے. اور جب وہ یہ لا ادری کہنا بھول جاتا ہے تو اس کے دشمن اس کو گھائل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے دشمن شکار کرتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کیوں ساتھی ہو؟ اس کے دشمن اس کو سوال پوچھیں گے اور وہ لا ادری نہیں کہے گا، اپنی خواہشات سے جواب دے گا. اور کیا ہوگا؟ وہ بھی گمراہ ہوگا اور جس کو فتویٰ دے رہا ہے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو اسی لیے عالم کی ڈھال، طالب علم کی ڈھال کیا ہے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا. ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہا کہ لا ادری نصف العلم، کہ آدھا علم یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ لا ادری. بلکہ چوتھی بات پر بھی آپ غور کریں. بہت ساری باتیں ہیں، غور سے سنتے جائیں. بس میں یہاں پر ٹھہر کر ایک بات بیان کروں گا، پھر اور بھی اقوال آپ کے سامنے بتاؤں گا. امام ابو ایوب السختیانی رحمہ اللہ کو کسی چیز کے متعلق پوچھا گیا. امام ابو ایوب سختیانی بہت بڑے امام ہیں، وہ سنار تھے بصرہ کے. آپ ان کی سیرت ضرور پڑھیں. کہتے ہیں یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہوں گا. آج تک یعنی کم و بیش میں سمجھتا ہوں 1 مہینہ ہو گیا، کسی طالب علم کا، جہاں تک مجھے یاد ہے صرف فرہین کا ایک دفعہ مجھے میسج آیا تھا کسی امام کی سیرت کے متعلق، جو میں بھیج نہیں پایا، بھول گیا، میں مصروف تھا. سوائے فرہین کے کسی کا آج تک میرے پاس میسج نہیں آیا کہ وہ یہ کہیں کہ شیخ آپ نے اس عالم کے بارے میں کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس عالم کی سیرت پڑھوں، برائے کرم کچھ لیکچر یا پھر کچھ نوٹ بھیجیں. میں نے اب تک حالانکہ میں ہر بار آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیوں ساتھیوں، کہ میں نے پڑھی ہے، اس وجہ سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں. یہ علماء کی زندگی پڑھنے لائق ہے، اور یقین مانے کہ کافی سارے فوائد اور کافی سارے جواہرات آپ کو ان کی سیرتوں میں ملیں گے. بہرحال امام ابو ایوب السختیانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک چیز کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا. تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ چلیے آپ تو نہیں جانتے، آپ ان کے بارے میں بتائیے جو جانتے ہیں. یعنی کسی عالم کا نام بتائیے، کسی فقیہ کا نام بتائیے جو جانتے ہیں، یا ان کی طرف مجھے رجوع کرے یا ان کی طرف میری رہنمائی کرے.
تو اس وقت یہ ابو ایوب السختیانی رحمہ اللہ نے کیا کہا، میں نہیں جانتا، اور میں نہیں جانتا اس بات کو بھی کہ کون اس مسئلے کو جانتا ہے۔ الفقی والمتفقی خطیب بغدادی کی آپ اٹھا کر دیکھیں۔ یہاں پر ساتھیوں میں دو باتیں بیان کرنا چاہوں گا کہ اس سے آگے بڑھو۔ نہیں جانتا یعنی میں مسئلہ نہیں جانتا، آپ کب کہیں گے ساتھیوں؟ آپ اس وقت کہیں گے جب آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے جب کہیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، جب مسئلہ معلوم ہو اور ٹھوس دلائل کے ساتھ معلوم ہو تب آپ مسئلہ بتائیں گے، تب آپ مسئلہ بتائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات، اللہ رب العزت جزائے خیر دے دل نواز کو، کل انہوں نے کافی اچھا سوال کیا، تو اس سوال کے جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ عوام کو مسئلہ بتائیں گے، دیکھیے ساتھیوں، آپ کو سوال طالب علم کرے یہ الگ چیز ہے، آپ کو سوال کون کر رہا ہے؟ ایک عوام، مثال کے طور پر آپ کے والدہ کر رہے ہیں، یا آپ کے والد کر رہے ہیں، یا آپ کا کوئی بھائی یا آپ کی کوئی بہن کر رہا ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ سوال کا جواب دیں گے۔ آپ اس کو اختلاف علماء کا اختلاف، احادیث کی صحت، دلائل براہین نہیں بتائیں گے، آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ جواب دیں گے۔ کیوں؟ جب آپ اس کو اختلاف بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ جب آپ اس کو اختلاف بتائیں گے تو آپ کا فتویٰ یا بالفاظ دیگر آپ کی رائے کمزور نظر آئے گی۔ بات کو سمجھیں، غور سے سمجھیں۔ تو عوام سے مخاطب ہونے کا طریقہ الگ ہے، اور اہل علم سے مخاطب ہونے کا طریقہ الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یہ بات کو غور سے سمجھیں، میں آپ کو کچھ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں۔ تیسری بات جو غور طلب ہے کہ لا ادری، اگر آپ جان کر بھی جواب نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس حدیث کے اندر آ جائے، یا اس حدیث کی وعید میں آپ داخل ہو جائیں کہ قیامت کے دن آگ کی لگام سے سزا دی جائے گی، کیوں؟ علم رکھتے ہوئے جواب نہ دینا۔ تو لا ادری کب ہے؟ کہ جب آپ جواب نہیں جانتے، یہ بات یاد رکھیں۔ جب جانتے ہوں تو جواب دینا پڑے گا، اور جواب کس طریقے سے دینا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور ایک اہم بات جو بتانا چاہوں گا وہ بھی کافی غور طلب ہے۔ فرض کریں آپ کو سوال کسی نے کیا اور آپ نہیں جانتے، لا ادری آپ نے کہا، اور عالم کو سوال کیا اور عالم نے کہا کہ لا ادری، تو کیا آپ اور عالم برابر ہو گئے اس مسئلے میں؟ یہاں یہ بات سمجھے ذرا، تھوڑا سا سوال مشکل ہے، میں سوال کر رہا ہوں، سوال مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ جواب دیں۔ دیکھیے سوال ہوا ہے مثال کے طور پر، کس کو؟ دل نواز کو سوال ہوا ہے، تو دل نواز نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور پھر سوال ہوا ہے کسی شیخ کو، مثال کے طور پر شیخ ارشد کو، چلیے، اور شیخ ارشد نے بھی کہا نہیں جانتا۔ تو اس مسئلے میں، یعنی فار ایگزامپل مسئلہ یہ ہے، میں نے سوال کیا دونوں کو، دل نواز کو بھی اور شیخ ارشد کو بھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا کہ شیخ یہ بتائیے کہ عصر حاضر میں جو فیمنزم کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے متعلق اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بعض مثبت چیزیں پائی جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یعنی بہت ساری چیزیں، بہرحال اب اس میں ہم نہیں جاتے۔ بہرحال ایک تو بات یہاں پر یاد رکھے، وہ بہت برا کانسیپٹ ہے، فاسد کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں اب میں جانا نہیں چاہتا۔ تو اب دل نواز نے کہا لادری میں نہیں جانتا، شیخ نے بھی کہا لادری، تو کیا دونوں کا علم اس مسئلے میں برابر ہو گیا؟ یہ سوال ہے میرا، ہاں کہ نہ؟ نہیں، برابر نہیں ہوا۔ کیوں ساتھیوں؟ یہاں پر یاد رکھیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب لا ادری کہتے تھے تو لا ادری اس لیے نہیں کہتا عالم کہ وہ مسئلہ نہیں جانتا، لا ادری وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ مسئلہ جانتا ہے، اس کے دلائل جانتا ہے، اہل علم کے مختلف اقوال اس مسئلے پہ جانتا ہے، لیکن وہ ترجیح نہیں دے پاتا۔ کیا مانا؟ کہ وہ یہ طے نہیں کر پاتا کہ اس میں یہ تو دلائل ہے، یہ تو احادیث ہے، یہ تو آیات ہے، یہ تو نصوص ہے، یہ اہل علم کے مختلف اقوال ہے، لیکن وہ یہ طے نہیں کر پاتا کہ اب ان اقوال میں سے راجح کون سا ہے، مرجوح کون سا ہے۔ تو تب وہ جب طے نہیں کر پاتا تب وہ کہتا ہے لا ادری۔ سبحان اللہ، یعنی عالم کے لا ادری میں بھی علم ہے، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جب لا ادری کہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں جانتا، جانتا ہے ہر چیز، لیکن طے نہیں کر پا رہا ہے کہ اس میں راجح کون سا ہے، مرجوح کون سا ہے۔ یہ بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھے ساتھیوں، اگر آپ دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ اہل علم کی سیرت آپ پڑھیں، آپ اگر علامہ اسحاق بٹی رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھیں، وہاں پر انہوں نے ایک لطیف بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء احناف کی خصوصیت ہے
کہ وہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو حضور مؤدب ہو کر بیٹھتے ہیں اور خاموشی سے کامل احترام کے ساتھ نظریں نیچی کر کے ان کی بات سنتے ہیں، اور حضرت حضرت کہتے ہوئے ان کی زبان خشک ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ احترام کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ ان کے مقابلے میں جماعت اہل حدیث کے علماء اعظام کو لیجئے، یہاں ہر شخص مقام اجتہاد پر فائز ہے، اور ہر چھوٹا بڑے کے مقابلے میں تلوار لیے کھڑا ہوا ہے، زبان سے للکار رہا ہے، اور قلم کے نام بھی فرمان شاہی جاری کر رکھا ہے کہ چل میرے کام بسم اللہ۔ اس سے گستاخی کے نام ہم نے کلمہ حق رکھا ہے۔ جن بزرگوں سے فیض حاصل کیا اور جن کی توجہ سے کچھ پڑھنے لکھنے کے لائق ہوئے، انہی کی مخالفت کو اپنا فرض ٹھہرا لیا۔ اللہ اکبر! یہ میرے الفاظ نہیں ہے، اسحاق بھٹی رحمہ اللہ کے۔ کیا معنی دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ احناف کو دیکھیں کہ وہ علماء کا کس طریقے سے احترام کرتے ہیں، اور اہل حدیث کو دیکھیں جن سے سیکھتے ہیں انہی سے مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اہل علم کا حد درجے احترام کرے، اور یہ احترام خاص کر ہمارے یہاں کمی ہوتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، شیخ آپ نے یہ بات کہی، بتائیے یہ بات کیا خدا؟ اگر آپ شیخ سے زیادہ جانتے تھے تو آپ نے شیخ کے درس میں بیٹھا ہی کیوں؟ سوال یہ ہے، اور سوال کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، یہ بات سمجھے آپ۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں ساتھیوں کہ یہ آپ کو زندگی میں کئی ایسے مواقع ملیں گے جب آپ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو بڑے بڑے مشائخ سے آپ کو علم سیکھنے کا موقع ملے گا، تو وہاں پر یاد رکھیں کہ اپنے الفاظ کو بڑے محتاط انداز میں استعمال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جو معلم ہیں آپ سے ناراض ہو جائیں، اور ان کا تو نقصان نہیں ہوگا، نقصان کس کا ہوگا بتائیے آپ؟ نقصان معلم کا، استاد کا ہوتا ہے یا طالب علم کا؟ کس کا نقصان ہوگا آپ بتائیے مجھے؟ طالب علم کا نقصان ہوتا ہے، تو اس چیز کا آپ لوگ جو ہے خاص خیال رکھیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان مغیرۃ عن الشعبی رحمہ اللہ قال لا ادری نصف العلم۔ امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا ادری کہنا یہ آدھا علم ہے۔ سبحان اللہ! یعنی وہ کیا کہے کہ جب وہ مسئلہ نہیں جانتا وہ یہ کہے کہ لا ادری۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ایک لطیف بات بتاتے ہیں، عقیدہ طحاویہ کے اندر آپ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح پڑھیں، کہتے ہیں کہ امام طحاوی نے کہا کہ جب ہمیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہم واللہ عالم کہتے ہیں، جو مسئلے میں ہمیں بصیرت حاصل نہیں۔ اب دیکھیے واللہ عالم کے متعلق امام خستلانی ارشاد الساری کے اندر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کو مسئلہ معلوم ہو اور آپ نے پوری بحث کی ہو، آپ پوری بحث کرنے کے بعد کہیں گے واللہ عالم، اور صحابہ کے دور میں یہ بھی کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم۔ کیا معنی کہ یہ ہمیں معلوم ہے لیکن حقیقت میں اس کا حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، یہ علماء کے لیے۔ لیکن عوام کیا کہے گی؟ ہر مسئلے پہ واللہ عالم نہیں کہے گی، عوام کیا کہے گی؟ لا ادری کہے گی۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بھی سمجھیں کہ ہمیں لا ادری کہنا چاہیے، ہاں واللہ عالم اس وقت کہنا چاہیے کہ جب ہم نے کچھ تحقیق کی ہو، جب ہم نے کچھ مسئلہ سیکھا اور اس کے بعد پوری تحقیقات، پورے مسائل سمجھنے کے بعد آخر میں ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ ہم نے سمجھا ہے، لیکن واللہ عالم، حقیقت میں تو علم اللہ کے پاس ہے۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو علم سے تعلق رکھتا ہے۔ انسانیت کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے متعلق گفتگو نہ کرے جس کا اسے علم نہ ہو، اگر اسے علم ہے تو وہ گفتگو کرے، اگر وہ جاہل ہے تو وہ کچھ نہ کہے۔ اسے دین کے امور کے متعلق، عبادات کے متعلق بات نہیں کہنی چاہیے، بغیر علم کے ان امور میں اسے داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے رکنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے؟ لا ادری اللہ عالم۔ امام مالک رحمہ اللہ کو 40 مسائل پوچھے گئے، انہوں نے اس میں سے صرف 4 جواب دیے، اور باقی کے متعلق کیا کہا؟ لا ادری۔ وہ شخص نے کہا کہ میں یہاں سے سواری پر آیا ہوں، تو مالک نے کہا تم جہاں سے آئے ہو، جہاں پر ٹھہرے ہو وہاں پر رکو اور کہو کہ میں نے امام مالک سے یہ سوال کیا ہے، اور مالک نے کہا کہ لا ادری۔ اللہ کے رسول، شیخ طارق الفوزان کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے متعلق پوچھا جاتا اور جب تک اللہ رب العزت کی وحی نہیں آتی تو وہ انتظار کرتے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کو جب پوچھا جاتا کسی چیز کے متعلق تو وہ کیا کہتے؟ اللہ ورسولہ عالم۔ تو یہ بڑی اہم اور بڑی قابل فکر بات ہے۔ اللہ رب العزت نے بغیر علم کے گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے، اور خاص کر دین کے متعلق بغیر علم کے گفتگو کرنا یہ کیا ہے؟
شرک سے بھی بدتر گناہ ہے، جیسے اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا، اے میرے بھائیوں اور اے میری بہنوں، اس بات کو یاد رکھو کہ تم اپنے اس کو شیوا بناؤ کہ لا ادری کہو، اور جو کوئی یہ لا ادری کہتا ہے اس نے جواب دے دیا، کیوں؟ اس نے جھوٹ نہیں باندھا، اس نے اپنے آپ کو اس چیز کے اندر داخل نہیں کیا جس کا وہ مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ اور جو کہتا ہے لا ادری، یعنی یوں سمجھے آپ، وہ کہتا ہے لا ادری جس کے اس کے متعلق اسے علم نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال بہت سارے جو ہے تفصیل جو ہے شیخ صالح الفوزان نے بیان کی، اصل یہ عربی میں ہے تو اردو میں ترجمہ کرنے میں تھوڑی سی دقت آ رہی ہے۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا ہوں، میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کیا بیان کیا کہ بغیر علم کے ہمیں گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے یہ کافی مشکل امر ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ آگے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، من افتى بفتیا یا امیہ علیہ فاثمها علیہ، اور کما قال، کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی ایسا فتویٰ دے جسے وہ آگاہ نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، جو امیہ یعنی وہ ان پڑھ ہے اس مسئلے کے متعلق، وہ نہیں جانتا، فاثمها یعنی کیا کہتے ہیں، تو اس کا گناہ اس کے سر ہوگا۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی مستد کے اندر نقل کیا، بلکہ آپ دوسرے صحابی کو اٹھا کر دیکھیں اسی قسم کی بات، جو کافی مشہور صحابی ہے، اور اس کو بھی امام دارمی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کیا کہا، من علم علما فلیعلمہ الناس وإیاہ ان یقولوا ما لا علم له به فیمرق من الدین ویکون من المتکلفین، اور کما قال، جو شخص کسی بات کا علم رکھتا ہو وہ اس کی تعلیم لوگوں کو دے، اور کوئی ایسی بات بیان کرنے سے بچے جس کا اسے علم نہ ہو، یعنی علم ہے تو گفتگو کرے کوئی بات نہیں، اور اگر علم نہیں ہے تو بچے، اس کی وجہ سے وہ دین سے نکل جائے اور ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو اپنی طرف سے بات بنا کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی یہ ایسا شخص جو بغیر علم کے گفتگو کر رہا ہے تو اس داخل یعنی ایسے داخل ہو جائے گا، یعنی کیا مانا، سبحان اللہ، یعنی جس کا وہ مکلف نہیں بنایا گیا ہے وہ اپنے آپ کو خامخواہ پریشانی میں، خامخواہ آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی الرسائل کی آپ 26 اٹھا کر دیکھیں، کہتے ہیں کہ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے جو جاہل ہے۔ کیوں؟ جاہل کیا کہے گا، لا ادری، جاہل کیا کہے گا، لا ادری، میں نہیں جانتا، اس کو اپنا مقام معلوم ہے، اس کو اپنے نفس کی قدر معلوم ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اور وہ سچا ہے اپنے دعوے میں کہ ہاں بھائی آپ نے مسئلہ پوچھا، میں معافی چاہتا ہوں، میں مسئلے کا علم نہیں، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ لیکن یہ شخص جو بغیر علم کے فتویٰ دے رہا ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے کس طرح سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو علماء کی طرح سمجھ رہا ہے، بلکہ بسا اوقات کیا کرے گا، وہ علماء سے بھی اپنے آپ کو بڑھ کر سمجھے گا، اور ایسا کرتے ہوئے یعنی بغیر علم کے فتویٰ جب دے گا تو وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا اور خود بھی گمراہ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے یا اس سے بھی زیادہ مہلک ہے جو جاہل ہے۔ اللہ اکبر! یہ بات سمجھے آپ، بہت سارے لوگ یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں، بات بتانا مقصد یہ ہے، جو علماء سے اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہے علماء سے آگے بڑھ گئے۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ یوسف کے اندر، آپ جانتے ہوں گے سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو یہاں پر ایک صرف لطیفہ بیان کرتا چلوں، ہو سکتا ہے میری بات لمبی ہو جائے لیکن کافی دلچسپ قصہ ہے اور اس کی کتاب بھی چھپی ہے، اگر ہو سکے تو میں کتاب آپ کو بھیجتا ہوں۔ ایک حنفی عالم دین تھے جن کا نام تھا نور الدین ماتوریدی الصابونی، 580 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ علم کلام کے وہ مایہ ناز عالم دین تھے، یعنی ان کی کتاب اگر آپ بدایہ، کفایہ، کتاب التوحید، تبصرۃ الدجلہ، بہرحال یہ یوں سمجھے آپ کی کتابیں نہ ہی پڑھیں، بہرحال، اور وہ عربی میں ہے۔ تو ایک دن کیا ہوا، یہ جو عالم دین تھے امام نور الدین حنفی الصابونی، وہ ایک دفعہ جو ہے بخاری کی جو مسجد ہے سمرقند کی مسجد میں، کہتے ہیں انہوں نے ایک چیلنج کر دیا، یوں سمجھے کہ اس بخاری سے لے کر مکے تک مجھے کوئی ایسا عالم دین نہیں ملا جسے علم کلام آتا ہو، یعنی یوں سمجھے آپ، انہوں نے چیلنج کر دیا کہ مجھ جیسا کوئی بڑا عالم نہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ ان کے پاس پہنچے، ان کو علم ہوا کہ ایسے کوئی دعویٰ کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے۔
اب پہنچے تو گرمایا کہ آپ ہی ہے نور الدین حنفی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایسا عالم نہیں جو علم کلام مجھ سے زیادہ سمجھے؟ تو کہا ہاں میں ہی ہوں۔ چلیے ایک دفعہ دوبارہ اس دعوے کو دوہرا دے تاکہ میں آپ سے سن سکوں۔ کہا پھر دوہرا دیا، کہا مجھ سے بڑھ کر کون ہے یہاں پر؟ تو امام راضی نے ان سے مناظرہ شروع کر دیا کہ چلیے مناظرہ کرتے ہیں، اور مختلف اوقات میں صرف 3 مسائل پر ان سے مناظرہ کی، یعنی علمی گفتگو کی۔ آپ اٹھا کر دیکھیں کتاب، امام صابونی رحمہ اللہ جو امام راضی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ اللہ کا واسطہ، میں نے ان مسائل میں اب تک صرف تفسیرۃ الادلہ کا مطالعہ کیا تھا، اور اس سے کافی سمجھتا ہے نہیں، ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اب معلوم ہوا کہ اس فن میں آپ جیسا کوئی نہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ کمال اس میں پیدا کروں، اور میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی آپ دیکھیں وفوق کل ذی علم علیم۔ پھر امام راضی رحمہ اللہ کا مفصل رد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا، وہ بھی آپ دیکھیں، اور اس طریقے سے رد کیا کہ آج تک جو ہے اشاعرہ عاجز ہے کہ اس کا جواب دے سکیں۔ اللہ اکبر! بہرحال علم کی دنیا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ مت سمجھے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو علماء سے آگے نہ رکھیں۔ یہ بات میں اصل میں یہ یوں سمجھے حکایت سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ اور ساتھیوں بات آگے نہ بڑھے، یا پھر یوں سمجھے بات آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ استاد سے جڑے رہنا چاہیے۔ یہ کیونکہ بات حکایت آ گئی ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا چلوں تاکہ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ سبحان اللہ! عبدالعزیز رحمہ آبادی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین تھے، جیسا میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا، کافی ذہین تھے، لفظ فا پر انہوں نے بحث کی، میں نے پچھلے درس میں آپ کا ذکر کیا تھا۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جو ہے شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس پڑھ رہے تھے تفسیر جلالہ۔ شیخ الکل بالکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس چند دن وہ نہیں آئے، جیسا کہ آج کل بعض طلبہ ہوتے ہیں، میں نے آج دیکھا کہ بعض طلبہ مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہم آن لائن سنتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ آن لائن سنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا، میں سائن نہیں کر سکتا، میں سائن اسی سرٹیفکیٹ پہ کر سکتا ہوں جو طلبہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ طلبہ براہ راست سن رہے ہیں، مجھ سے براہ راست پوچھ رہے ہیں، براہ راست رسپونڈ کر رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ باقی طلبہ یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا 5 منٹ سنا یا 10 منٹ سنا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا غور سے؟ آپ لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا میری بات، کہ آپ لوگ جو ہے سن رہے ہیں، آپ لوگ موجود ہیں تو میں گواہی دے سکتا ہوں۔ جیسا ابھی دیکھیے، لبابہ، دلنواز، انیس، اسرا، افسرا، سیما، ہانیہ، یہ میں گواہی دے سکتا ہوں کہ ہاں یہ لوگ موجود تھے، میں ان کو جانتا ہوں، یہ میرے درس میں شامل رہتے تھے، میں سائن کر سکتا ہوں۔ لیکن جو یوٹیوب سے سن رہے ہیں، اب یوٹیوب پہ 417 لوگ، 500 لوگ سنیں، تو کیا میں 500 لوگوں کو تو لکھ کر نہیں دے سکتا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کل کے دن آپ شیخ سدیس کے 500 درس سنیں اور کہیں کہ یوٹیوب سے ہم نے آپ سے سیکھا ہے، تو شیخ سدیس تھوڑی آپ کو لکھ کر دیں گے؟ تو نہیں، آپ کو موجود رہنا چاہیے، یہ نقطہ میں آپ کو بتانا۔ بہرحال تو شیخ عبدالعزیز رحمہ آبادی نے کہا، شیخ الکل نے پوچھا کہ کیا بات ہے عبدالعزیز تم درس میں نہیں ہو؟ تو سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ میں درس میں اس لیے نہیں ہوں کہ یہ تو میں گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہوں، گھر میں بیٹھ کر بھی سیکھ سکتا ہوں۔ اچھا، اتنی بڑی بات؟ تو چند سوالات کیے، کس کے متعلق؟ جلالین کے متعلق، یعنی اسی تفسیر کے متعلق ہے۔ یعنی ایک دن کیا ہوا کہ تفسیر کی ایک عبارت کا مطلب شیخ الکل نے چند طلبا سے پوچھا تو وہ نہ بتا سکے، تو کہا کہ جاؤ، عبدالعزیز تو نہیں آیا نا کلاس میں، عبدالعزیز کو بلاؤ، عبدالعزیز رحمہ آبادی کو۔ تو عبدالعزیز آئے تو کہا عبدالعزیز ہم کو تو اس عبارت کا مطلب بتائے، تو انہوں نے جوڑ توڑ کر جو کچھ بھی بتا سکتے تھے بتائے، لیکن شیخ الکل نے ان تمام ایکسپلینیشنز پر اعتراضات کی، اگر ایسا ہے تو پھر ایسے کیسا، اگر ایسا ہے تو ایسے کیسا؟ تو عبدالعزیز اب سوچنے لگے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو اس وقت اللہ اکبر، غور سے سنیں، ہو سکے تو اس کو اپنے نوٹس میں لکھ لیں۔ شیخ الکل میاں نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کہا کہ عبدالعزیز، استاد کی جوتی سیدھے کیے بغیر علم کی پیچیدگیاں حل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! یعنی جب تک تم استاد کی جوتی سیدھی نہیں کرو گے، استاد کے پیچھے نہیں پڑو گے، استاد کے ساتھ نہیں رہو گے، تو تم بغیر اس کے علم کی پیچیدگیاں، علم کی جو سوفسٹیکیشنز، جو کمپلیکیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، اس کو حل نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر تفسیر کے اس مشکل مقام کو شیخ الکل نے حل کیا، فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اور ایسے کئی سارے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر عبدالعزیز تمہیں استاد کی ضرورت پڑے گی۔ اب آپ دیکھیں، مولانا عبدالعزیز رحمہ آبادی رحمہ اللہ نے تو ایک ممتاز شاگرد تھے، کوئی یعنی علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے سیرت النعمان، اس کا رد لکھا تھا انہوں نے، اور بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی۔ صرف ایک کتاب کی درس سے غائب رہنے پر شیخ الکل ناراض ہو گئے،
اور آج دیکھیں کئی سارے طلباء یا کئی سارے اپنے آپ کو جو دائی کہتے ہیں حضرات، آپ دیکھیں یعنی کوئی ایک بھی کتاب جو ہے مشائخ کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور اپنے آپ کو جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سیکھ گئے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو کیا کہتے ہیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو کافی ساری باتیں ہیں، یہی وجہ ہے سبحان اللہ کے مال بھی دیکھیے، میں یعنی اب آپ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور اس واقعے کو بھی آپ غور سے سنیں، جس کو امام مفلی رحمہ اللہ نے، امام نے مفلی رحمہ اللہ نے آداب الشریعہ میں نقل کیا۔ اچھی طریقے سے یاد آ رہا ہے ہمیں کہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص کے پاس 500 درہم ہے، کتنے؟ 500 درہم، تو اسے کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ یعنی وہ جہاد میں خرچ کرے، قتال میں خرچ کرے سبیل اللہ میں، یا اسے علم حاصل کرے؟ اور سنیں اس بات کو کہ 500 درہم اس کے پاس ہے، تو وہ کیا جہاد میں لگائے یا علم میں لگائے؟ تو امام احمد رحمہ اللہ نے کیا کہا، میری رائے تو یہی ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ اس کی شرح پڑھ کر دیکھیں، اس عبارت کی شرح یا اس قول کی شرح شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی امت کے ایسے نوجوان ہیں، یعنی کتنے ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو اپنا مال دولت جہالت کی وجہ سے بغیر جانے بوجھے اسے مصارف میں خرچ کر دیتے ہیں جو ان کے نزدیک جہاد ہوتا ہے، یا اسے دین کی نصرت ہوتی رہتی ہے۔ اور ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کئی لوگ جو ہے ایسے ایسی جگہ پیسے دے دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ دین کا کام ہے، حالانکہ وہ دین کا کام ہوتا نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں اس کا مصرف یعنی فساد ہوتا ہے، جو اس خرچ کرنے والے کے نزدیک امت کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ اور اس لیے کتنا ہی اچھا ہے کہ وہ علم شرعی جو لازمی ہے اس کے حصول کی طرف متوجہ ہو، جو ان کی جہالت یعنی جہالت والی چیزوں سے بچاتا ہے اور بصیرت سے نوازتا ہے۔ یعنی بتانا مقصد کیا ہے ساتھیوں یہاں پر، کہ جہاد سے بھی افضل کیا ہے کہ انسان جو ہے علم حاصل کرے، کیونکہ یہی علم ہے جو انسان کو فساد سے بچاتا ہے۔ بہرحال یہ باتوں سے باتیں، کافی سارے باتیں آئیں گی، لیکن ہم گھوم پھر کر اسی موضوع پر آئیں گے۔ موضوع کیا ہے ہمارا، کہ آج ہم کیا سیکھیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے آج ہم کیا سیکھیں گے؟ آج ہم یہ سیکھیں گے لا ادری۔ میں نے دوبارہ ٹائپ کیا ہے تو آپ کو یاد رکھیے، کیونکہ یہ اہم موضوع ہے کہ جب ہم نہیں جانتے تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی مناقب پر امام بیہقی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی مناقب شافعی، اس کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے سفیان الثوری رحمہ اللہ، سفیان ابن عیینہ، سوری نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا کہ فتویٰ دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے، یعنی وہ بھرپور صلاحیت رکھتے تھے، ان کے پاس اتنا پوٹینشیل تھا کہ وہ فتویٰ دے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ کافی احتیاط برتتے تھے فتویٰ دینے میں۔ تو جب جن کے پاس پوٹینشیل ہوتا تھا تو وہ جب احتیاط کرتے تھے، تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو پوٹینشیل ہی نہیں، تو ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ سمجھے میری بات کو؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے ساتھیوں، ہم اس چیز سے احتیاط نہیں کرتے جس کی وجہ سے کافی سارا نقصان ہو جاتا۔ تو میں آپ کے سامنے جو بات عرض کی ہے، اور میں نے جو بات آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کہ جب کبھی ہمیں علم نہ ہو تو ہم کیا کہیں؟ لا ادری، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ، کافی سارے علماء کہتے ہیں بے شک تم میں سے کوئی شخص کسی مسئلے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی دے دیتا ہے وہ فتویٰ، سوال ہوتا ہے، حالانکہ اگر وہ مسئلہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوتا تو وہ اس پر مشورے کے لیے اہل بدر کو جمع کر لیتے۔ یعنی آپ غور کریں کہ ایسا مسئلہ جس کے متعلق تم بغیر سوچے سمجھے گفتگو کر رہے ہو، امیر المؤمنین جن کے علم کا عالم آپ اٹھا کر دیکھیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اقوال جو انہوں نے سیدنا عمر ابن خطاب کے علم کی فضیلت میں بیان کیے، یعنی انسان کی عقل حیرت میں پڑ جائے۔ اتنے بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، وہ بھی کیا کرتے؟ اہل بدر سے مشورہ لے کر فتویٰ دیتے، اور تم ہو کہ مشورہ دیتے ہو، یعنی دے رہے ہو مشورہ۔ اور یہی وجہ ہے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ اور سہنون رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں میں فتویٰ دینے پر سب سے زیادہ جسارت کرنے والا شخص وہی ہوگا جو ان میں علم کے اعتبار سے سب سے کم ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، امام شافعی رحمہ اللہ نے۔ تو جب ان سے عرض کیا کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے، تو کہیں کہ میں اس وقت تک جواب نہیں دوں گا جب تک کہ مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ یہاں فضیلت خاموش رہنے میں یا جواب دینے میں۔
یعنی اگر جواب دوں گا تو میری خاموشی سے بہتر ہونا چاہیے، اور اگر میرا جواب میری خاموشی سے بہتر نہیں تو میں جواب نہیں دوں گا، یعنی علم کی بنیاد پر۔ بلکہ امام دارمی رحمہ اللہ کی سنن آپ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے ایک باب باندھا ہے، باب ان حضرات کے بارے میں جنہوں نے فتویٰ دینے سے خوف کھایا اور بے حد جا تشدد، یعنی وہ فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے، اور آپ اٹھا کر دیکھیں اس باب میں کافی سارے اقوال انہوں نے نقل کیے۔ مثال کے طور پر ابراہیم النقی رحمہ اللہ سے، یعنی کبھی کسی بارے میں نہیں پوچھا مگر ان کے چہرے پر ناگواری محسوس کر لی، یعنی ابراہیم النقی رحمہ اللہ کو جب بھی پوچھا جاتا تو ناگواری ہوتی، میں نے پچھلے مثالیں بھی دی تھی۔ عمر ابن ابی زیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی، یعنی کسی کو بھی جب اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، جواب میں امام شعبی سے زیادہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ مجھے اس کا کچھ علم نہیں، یعنی امام شعبی بہت بڑے محدث ہے لیکن ہمیشہ کیا کہتے تھے؟ لا ادری، میں مجھے جانتا نہیں۔ ابن عون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب امام شعبی کے پاس کوئی سوال آتا تو اس سے بچتے، اور ابراہیم رحمہ اللہ خوب گفتگو کرتے۔ اس پر ابو عاصم نے فرمایا اس بات میں ابن عون کے نزدیک شعبی کی حالت اور ابراہیم سے زیادہ اچھی تھی، یعنی مطلب کیا ہے کہ جو گفتگو نہیں کرتا، ڈرتا ہے یعنی گفتگو کرنے سے، یعنی احتیاط کرتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے جعفر ابن یاس سے بھی یہ نقل کیا، وہ کہتے ہیں میں نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ طلاق کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے؟ تو سبحان اللہ، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طلاق کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کے بارے میں نے اپنے اساتذہ سے نہ پوچھا ہو، لیکن میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کہیں کسی حرام کو حلال یا کسی حلال کو حرام نہ قرار دے دیں۔ اللہ اکبر، علم ہے لیکن ڈرتا ہوں اس بات سے کہیں غلطی سے ایسا نہ ہو جائے کہ کسی حلال چیز کو میں حرام قرار دے دوں اور حرام چیز کو حلال قرار دے دوں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ابن عون سے یہ بھی نقل کیا کہ میں قاسم ابن محمد فقہائے سبا، کل میں نے کہا تھا کہ مدینے کے 7 فقہا ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں، یعنی فقہائے سبا کو آپ اٹھا کر دیکھیں، میں نے کہا تھا، کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی کون؟ قاسم بن محمد کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنیں آپ۔ قاسم ابن محمد رحمہ اللہ کے پاس تھا، کون کہہ رہے ہیں ابھی یہ بات؟ ابن عون، کہ میں قاسم ابن محمد کے پاس تھا تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا۔ قاسم رحمہ اللہ نے فرمایا میں اس سوال کا جواب اچھی طرح نہیں جانتا، اور سے سنیں، میں نہیں جانتا، اچھی طریقے سے نہیں جانتا۔ اس پر وہ شخص کہنے لگا مجھے تو آپ کے پاس ہی بھیجا گیا اور میں آپ کے علاوہ کس کو جانتا بھی نہیں۔ تو امام قاسم رحمہ اللہ نے فرمایا تم میری داڑھی کی لمبائی اور میرے گرد لوگوں کو ہجوم کو نہ دیکھو، یعنی یہ مت دیکھو کہ میری داڑھی کتنی لمبی ہے اور میرے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، کتنے لوگ میرے آس پاس بیٹھتے ہیں علم سیکھتے، نہیں، اللہ کی قسم میں اس مسئلے کو اچھی طرح نہیں جانتا۔ اس پر وہاں ان کے پہلوؤں بیٹھے ہوئے قریش کے ایک بزرگ نے کہا اے بھتیجے اس بات کو لازم پکڑ لو، یعنی تم نے جو کہا کہ نہیں جانتا، کہا کہ اے بھتیجے اس بات کو لازم پکڑ لو، اللہ کی قسم میں آج کے دن اس مجلس میں تم سے زیادہ معزز کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کیا مانا؟ مانا یہ کہ یعنی جو بات نہ جانتے ہو صاف صاف کہہ دو کہ میں نہیں جانتا۔ تو تب قاسم رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری زبان کاٹ دی جائے تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس کا مجھے علم نہیں، یعنی میں یہ تو گوارا کروں گا کہ میری زبان کاٹ دی جائے لیکن میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ تمام علماء کا یہی، تمام یوں سمجھے آپ، امام مالک کے متعلق بھی میں نے کئی آپ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق بھی کئی اقوال آپ کو ملیں گے، کیا کہا کبھی میرے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا جو مجھے کھانے پینے اور سونے تک سے روک دیتا ہے، یعنی سبحان اللہ، یعنی آپ سمجھے امام بہت سارے مسائل میں امام مالک رحمہ اللہ بھی کافی احتیاط کرتے تھے۔ اب اگر اگر ہم دیکھیں تو اور بھی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ مثال کے طور پر چلیے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک میں آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں، کافی سارے واقعات میں نے بیان کیے تھے۔ ابن عبد الحکم بیان کرتے ہیں کہ امام مالک جب بیٹھتے تو اپنا سر جھکا لیتے، اپنے ہونٹوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ حرکت دیتے رہتے اور دائیں بائیں نہ دیکھتے۔ جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ کا رنگ بدل جاتا اور آپ کا رنگ سرخ تھا لیکن آپ کا بالکل زرد پڑ جاتا، سر جھکا لیتے اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے، پھر فرماتے ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ سے 50 مسائل پوچھے جاتے لیکن آپ کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیتے، یعنی ایک کا بھی نہیں، 50 مسئلے آپ کو پوچھے جاتے۔ موسیٰ بن داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے علماء سے کسی کو بھی امام مالک سے زیادہ یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ مجھے مسئلہ اچھی طرح معلوم ہے۔
امام عبد الرحمن امام ابن مہدی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام مالک سے کوئی مسئلہ پوچھا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس مسئلے کے لیے وہ افریقہ سے ہے، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں، بغیر علم کے ہم گفتگو نہ کریں۔ اور دوسرے علماء کو بھی آپ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے کس کے ساتھ کہا تھا، امام مالک کے ساتھ کہا تھا، نہیں، دوسروں کا حال بھی یہی تھا۔ عمر بن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن وہاب رحمہ اللہ کا بھی یہ بہرحال کافی سارے اقوال ہیں، اگر ہم کیا کہتے ہیں بتانے چلیں تو صرف امام مالک رحمہ اللہ کے اقوال کے اوپر جو ہے یعنی یوں سمجھے ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ کتنے مسائل میں امام مالک رحمہ اللہ نے لا ادری کہا۔ امام سہنون رحمہ اللہ جو امام مالک رحمہ مالکیوں کے بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور میں اس کے بارے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کس کتاب کے کس ورق کے اور کس کس صفحے کی کس سطر پہ لکھا ہوا ہے۔ غور سے سمجھے میری بات کو، کون پیج نمبر، دا نیم آف دا بک، پیج نمبر، لائن، سینٹر، ہر چیز مجھے پتا ہے، لیکن مجھے جواب سے صرف یہ بات روک لیتی ہے کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ میری بات کو جواز بنا لیں گے اور ان کی میرے بعد فتویٰ دینے پر جرت بڑھ جائے گی۔ یعنی میں ڈرتا ہوں کہ لوگ کی جرت نہ بڑھ جائے، اس وجہ سے میں گھبرا جاتا ہوں۔ علامہ ماوردی رحمہ اللہ اپنی کتاب آداب الدین و دنیا کے اندر لکھتے ہیں، جن باتوں کا میں تمہیں اپنی حالت کا حوالہ دے کر ڈراتا ہوں اور بچنے کا کہتا ہوں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے خرید و فروخت کے مسائل میں کتاب لکھی جس میں نے بقدر استطاعت فقہا کی کتابوں سے خوب مسائل جمع کر لی۔ یعنی کس نے؟ امام ماوردی نے۔ میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے اپنے آپ کو خوب مشقت میں ڈالا اور اپنے دل و دماغ کو خوب تھکا دیا، یہاں تک کہ جب وہ مرتب شکل میں مکمل ہوئی اور میں اس بارے میں خود پسند میں مبتلا ہونے لگا ہی تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ تمام لوگوں میں سے مجھے خرید و فروخت کے مسائل کا سب سے زیادہ علم ہے، امام ماوردی کا۔ اور سے سنیں یہ بات میں خاص کر اس لیے لکھ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھیں۔ میں نے اس واقعے کا تو خاص کر میں نے اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ کیا، اور یہ میں آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ۔ غور سے سنیں، کتاب انہوں نے لکھی کس کے متعلق؟ خرید و فروخت کے مسائل کے متعلق۔ اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو بیوع ہے یعنی سیلنگ، ٹریڈنگ، اس کا مجھے سب سے زیادہ علم ہے، اور میں خود پسندی میں یعنی امیز ہو گیا تھا، سیلف امیزمنٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ میرے پاس میری مجلس میں دو دیہاتی افراد آئے، دو بیدونس یعنی گاؤں والے، اور مجھ سے ایک ایسے سودے کے بارے میں سوال کرنے لگے جو انہوں نے گاؤں میں کیا تھا۔ یعنی ایک سوال کیا، جو ایک کانٹریکٹ جو انہوں نے گاؤں میں کیا تھا، یہ سودا چند شرائط پر مبنی تھا، اٹ واز بیسڈ آن سرٹن کنڈیشنز، جو چار مسائل پر مشتمل تھے، اس میں پھر چار ایشوز تھے۔ غور سے سنیں، دو گاؤں والے آئے اور وہ گاؤں والوں نے گاؤں کے اندر ایک کانٹریکٹ کیا تھا، کانٹریکٹ کی کچھ کنڈیشنز تھی اور وہ کنڈیشنز کے اندر چار ایشوز تھے۔ مجھے ان میں سے کسی چیز کا جواب بھی سمجھ نہیں آیا۔ اللہ اکبر! امام ماوردی بہت بڑے امام ہیں، مجھے اس چیز کا جواب سمجھ نہیں آیا۔ تب میں سر جھکا کر سوچنے لگا اور اپنی اور ان کی حالت سے عبرت پکڑنے لگا۔ اتنے میں ان دونوں نے کہا، کیا آپ کے پاس ہمارے سوال کا جواب ہے جو ہم نے آپ سے کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں، حالانکہ آپ نے تو اس جماعت علماء، یعنی آپ تو کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ ان پر ان دونوں نے کہا افسوس ہے آپ پر، اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ پھر وہ دونوں ایک ایسے عالم کے پاس پہنچے کہ میرے بہت سے شاگرد بھی شاید علم ان سے آگے بڑھے، یعنی میرے شاگرد ان سے زیادہ علم رکھتے ہو۔ ان دیہاتیوں نے اس عالم سے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے فوراً اس کا ایسا جواب دے دیا جس سے وہ دونوں مطمئن ہو گئے اور واپس ہوتے ہوئے ان کے جواب سے خوش اور ان کی علم کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ یعنی یہ واقعہ میرے لیے تو مؤثر نصیحت اور خوفناک واعظ بن گیا کہ ان دونوں کے سامنے میرے نفس کی ساری برتری جاتی رہی اور خود پسندی کا سارا جوش غائب ہو گیا۔ کیا مانا ساتھیوں؟ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہر مسئلہ آپ کو معلوم ہے، احتیاط کرے، بہت سارے لوگوں کو آپ سے کافی سارے مسئلے معلوم ہوں گے۔ تو بہرحال آپ اس واقعے سے کافی سارے فوائد نکال سکتے ہیں، وقت بھی ہو چکا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے، جو آخری درس تھا اور پچھلے دو درس تھے، ہم نے یہاں پر 3-4 منٹ ہے، میں تمام آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ لوگ بتائیے کہ یہ 3 درسوں میں خاص کر آپ لوگوں نے کیا سمجھا، وہ بتائیے مجھے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہ، میں ابھی یہاں پر ریکارڈنگ کو روک رہا ہوں، آپ بتائیے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کسی کے سوالات ہو آپ لوگ سوالات کریں، ورنہ پھر انشاءاللہ ہم منڈے کے دن ملاقات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔